السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود حماد رضا۔ مریم نواز صاحبہ لندن پہنچ چکی ہیں اور ان کے والد صاحب اس سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکے تھے اور کافی عرصے سے وہاں قیام پذیر ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں شاید واحد واقعہ ہوگا کہ جہاں عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم، سزا غلط تھی یا ٹھیک تھی اس کو آپ چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو عدالتوں کے اندر خجل خوار ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو سزائیں جو ملتی ہیں وہ انصاف پر مبنی بھی نہیں ہوتی، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سزا لاگو کی جاتی ہے چاہے وہ بے گناہ ہوں یا گنہگار ہوں۔ تو یہ دنیا میں شاید واحد ایک مثال نظر آتی ہے کہ جہاں پر ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ عدالتوں سے سزا پانے کے بعد پھر بیرون ملک چلا جاتا ہے اور کتنے عرصے سے وہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں۔ اور جب یہ مریم صاحبہ وہاں پر پہنچی ہیں تو باقاعدہ ایک عوام کو اندر جذبات پیدا کرنے کے لیے ہمدردی کے انہوں نے جناب وہاں پر کیمرہ پہلے لگے ہوئے تھے اور جناب ویڈیو بنائی گئی کہ جی مریم نواز صاحبہ بچھڑی ہوئی بیٹی وہ جا کر ملی ہیں جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور بڑا جناب وہ جادو کی چھپی ڈال رہے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں، اور وہ ایک جذباتی ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ عوام کی جذبات کے جو ہے نا اس کو چھیڑا جائے اور مظلومیت پیش کی جائے کہ جی ہم بڑے مظلوم ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑے گلے کیے، بڑے باتیں کی انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر۔ آپ نے شاید پریس کانفرنس سنی ہوگی یا کم از کم آپ نے خبروں کے اندر سنا ہوگا انہوں نے کیا کہا۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، کسی چیز کے بارے میں ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک چیز کے بارے میں بات کریں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فلیٹس ہیں جو لندن کے اندر ہیں جو اربوں روپے کے ہیں، یہ آپ نے کدھر سے بنائے؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں دادا جی بڑے امیر تھے، فلاں امیر تھا، یہ تھا وہ تھا، تو اس میں نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جدھر سے بھی پیسے آئے، چاہے دادا جی نے دیے ہوں گے تو پھر بھی تو کچھ انہوں نے کچھ دستاویزات بنائی ہوگی نا، کچھ طریقہ کار تو ہوگا کہ انہوں نے جائیداد جو تھی اپنے بچوں کے نام پہ یا اپنے پوتوں کے نام پر شفٹ کی ہوگی۔ وہ ڈاکومنٹ کدھر ہے؟ عدالتیں پوچھتی رہ گئی ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کدھر سے آپ نے سارا کچھ لیا ہے، یا کم از کم منی ٹریل دیتے کہ یہ پیسہ کہاں کیسے مطلب گیا ہے اس طرف۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی سعودی عرب کے اندر ہماری ایک مل تھی، سٹیل مل تھی، ہم نے اس کو بیچا اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے وہاں سے جو پیسے تھے وہاں گئے تو یہ ہوا تو ہم نے لیا۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے آپ کا سعودی عرب سے اتر گیا ہے تو بینک سے گیا ہوگا نا، اونٹوں پر تو نہیں گیا ہوگا، کشتیوں پر نہیں گیا ہوگا، تو اس جو بینک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بڑے آرام سے مل جاتی ہے نا، وہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے نا۔ تو وہ نکال دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے مل بیچی تھی، اس سے جو پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا اور وہ اکاؤنٹ سے آپ کا لندن شفٹ ہوا اور وہاں سے آپ نے یہ اپارٹمنٹس لے لیے، جو فلیٹس آپ نے لے لیے۔ تو دنیا کی مہنگی ترین جگہ پر آپ کے یہ جو ہیں یہ اپارٹمنٹس ہیں۔ سوال یہی بنتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو چھوٹا کر دوں اور ڈیٹیل اس کے اندر کافی ہے، لیکن اس معاملے میں مزید پاکستان کی عدالتی جو نظام انصاف ہے جس کے اندر طاقتور کو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ میں اس کے بارے میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن سادہ سی بات یہی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے 5 سال ضائع ہو گئے، اس ملک میں عوام کے تو 75 سال ضائع ہو چکے ہیں، یہ ملک ہمارا وسائل سے بھرپور ہے، یہ اگر اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تو یہ دنیا کے کم ملک ایسے اتنے ہمارے پاس اللہ کا دیا خزانے ہیں، اور ہم اس کو استعمال میں لے کے آ جائیں تو عوام کی تقدیر جو پھر سکتی ہے، یہاں پر غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اور چائنا نے صرف 20-30 سال کے اندر اس نے اپنی کروڑوں لوگوں کو جو تھا اس نے غربت سے نکال کر مڈل کلاس اور اپر کلاس میں انہیں بدل دیا۔ لیکن ان کا دکھ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال مجھے جو مطلب میرے ضائع ہو گئے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، ضائع کیسے ہو گئے؟ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ جی میرے پاس یہ ذرائع ہیں ہمارے، آپ صرف ان کو کیا کرنا تھا؟ آپ نے ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنا تھا۔
لیکن آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں تھی. عدالتوں نے بھی جو آپ کو سزا دی وہ صرف اس بات پر دی کہ آپ کا جو ہے دبئی کا اقامہ تھا ایک، اور اس بات کے اوپر آپ کو سزا ملی. لیکن عوام جو ہے چھوڑے عدالتوں کو، چھوڑے سب کو. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ میرے پاکستانی لیڈر ہو، ٹھیک ہے، اور میرے دماغ میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، چھوڑیں آپ عدالتوں میں پیش ہی نہ ہوں، آپ چھوڑ دیں. آپ پاکستان کے جو جرنلسٹ یہاں سے بلائے ہوئے تھے اپنے من پسند کے، جنہوں نے پریس کانفرنس کو کور کی ہے، آپ ان کے سامنے ہی جو بھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بندہ ہے، آپ کہتے ہیں صحافت میں، اس کو بلا لیں، اس کے سامنے اپنی منی ٹریل رکھ دیں. کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، اس میں کوئی پرابلم تھوڑی ہے. ایک سبزی والے کے پاس بھی ریکارڈ ہوتا ہے. آپ نے اربوں روپے کا بزنس ڈالروں میں کیا ہوا ہے بزنس یہاں پہ، آپ اتفاق فاؤنڈری قائم کی، اور بڑے بزنس آپ کے ہیں، کہاں کہاں ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. لیکن کیا اتنا بڑا بزنس مین جو ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا بزنس چل رہا ہوتا ہے بغیر ریکارڈ کے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ برائے مہربانی ہمارے اوپر مہربانی کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ فرشتے ہیں. ہم آپ کو سلام کریں گے. برائے مہربانی صرف اتنا کام کر دیں کہ آپ جناب اپنی پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر ڈاکومنٹس لے کے آئے بینکوں سے، اور وہ بڑے آرام سے مل جاتے ہیں، اتنا ایشو نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں آپ لوگ جتنے لوگ آپ میں سے ہوں گے جن لوگوں کے اکاؤنٹس بینکس میں ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو 5 سال 7 سال 10 سال کی آپ اپنی ریکارڈ نکال سکتے ہیں کہ میں نے کب پیسے کہاں جمع کرائے، کیا کیا، اور بینکوں کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پریس کانفرنسیں کر کے باقی سب ڈرامے بازی کر لیتے ہیں. آپ تصویریں کھچاتے ہیں کہ جی مریم بی بی آئی ہیں جناب باپ کو ملنے کے لیے، اور اتنے عرصے بعد وہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور جذباتی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، عوام کے دماغ میں ڈال جا رہا ہے کتنے مظلوم ہیں بیچاری، جو مریم ہے بیچاری باپ سے بچڑی ہوئی تھی، اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. سر سیدھا سا سوال ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ نہ کھیلیں. عوام بے وقوف نہیں رہی، یہ 90s کی عوام نہیں ہے. عوام کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ ان کے جواب دے دیں برائے مہربانی. آپ ہم مانتے ہیں، میرا آپ کو بھائی سلام کرتے ہیں، آپ بڑے لائق تھے، آپ بڑے فائق تھے، آپ نے بزنس ایسے کیا کمال کر دی، مطلب آپ نے بالکل ہی اربوں خربوں روپے کما لیے، ماشاءاللہ آپ اتنے لائق تھے. آپ کے بچے اتنے لائق ہیں کہ ماشاءاللہ بھی وہ پیمپر باندھے ہوتے ہیں تو وہ اربوں روپے میں ہوتے ہیں. 1992-93 سے یہ کہانی چل رہی ہے، آپ خود دیکھیں کتنی عمر ہوگی ان کی جو ان کے بیٹے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے، برائے مہربانی ہمارے اوپر رحم کر لیں، یہ ڈرامے بازیاں بند کر دیں، سٹار پلس والا کھیل ختم کر دیں. صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس منی ٹریل جو ہے وہ لا کر سامنے رکھ دیں. چھوڑے ججوں کو، عوام خود ججوں سے نبڑ لے گی. آپ کی سیاسی پارٹی ہے، آپ کا مرکزی جو چیز طاقت ہے وہ عوام ہے. آپ عوام کے سامنے پریس کانفرنس کر کے ڈاکومنٹ سامنے رکھ دیں، جی یہ ڈاکومنٹس ہیں، وہ ہمارے عمران خان کے منہ پر بھی، وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر بھی، اور عوام کو دکھائیں کہ جی یہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی ہم تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا. ہم کون سے آپ کے ساتھ ذاتی کو جھگڑا ہے، جھگڑا ذاتی نہیں ہے، کرپشن کے اوپر ہے. ہاں وہ میرا پیسہ بھی ہے جو گیا ہوا ہے، آپ کے اوپر سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں برائے مہربانی. اور یہی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے. تو برائے مہربانی آپ اس کے اوپر ہی عمل کریں تو بہت اچھی بات ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا کر، جذباتی بنا کر، جس سے زرداری صاحب کے نے حکومت حاصل کر لی ہے، عوام بڑی معصوم ہے، لیکن اب عوام جو ہے یہ وہ والی عوام آپ نہیں دیکھیں گے جو پہلے عوام تھی. جب بنظیر صاحب کو شہید کیا گیا تو سب لوگوں کو پتا تھا، کتنی کہانیاں تھی زرداری صاحب کے بارے میں، اور سندھ میں آج کل کیا چل رہا ہے. اس کے باوجود عوام نے جذبات میں آ کر، اور مظلومیت جو تھی، جو بنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس کا یہ ہوا کہ جناب وہ زرداری صاحب کو جناب انہوں نے الیکٹ کر لیا. وہ پیپلز پارٹی بھٹو والی بھی نہیں ہے، نہ بے نظیر والی ہے، لیکن عوام نے، کیونکہ پاکستانی عوام، میں کہتا ہے پچھلے آپ نے میرے ویلاگ سنو گے، معصوم ہے، یہ بڑی سادہ عوام ہے، تو انہوں نے ووٹ آپ کو زرداری صاحب کو دے دیے تھے. آپ ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ بازیاں بند کریں، آپ یہ کھیل کھیلنا بند کریں. آپ سے بڑے برائے مہربانی یہی آپ سے دوبارہ میں کہتا ہوں عرض ہے کہ آپ اپنا پریس کانفرنس کے اندر ہی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سامنے پیش کریں. یہ نہ ہماری آئی ایس آئی نے نکالے تھے پاناما لیکس، نہ عمران خان نے نکالے تھے پاناما لیکس، یہ نکلے تھے جناب انٹرنیشنل طور پر، اور بہت ساری دنیا کے اندر لوگوں کے نام اس میں آئے تھے. تو یہ انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا. تو یہ جو انکشاف ہوا تھا، آپ پہلے مریم نواز صاحبہ کہتی رہی کہ کچھ بھی نہیں ہے،
اس کے بیٹے کہتے رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے، بعد میں مانا آپ لوگوں نے۔ صرف مہربانی کریں آپ یہ بتا دیں کہ یہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا۔ بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے یہ ویلاگ دیکھا، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، میں انتظار میں رہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔